ہر انسان پریشانی اور ذہنی تناؤ کے بغیر جینا چاہتا ہے اور خوش رہنا ہر انسان کی ضرورت بھی ہے، لیکن جب ہماری منفی سوچیں حد سے بڑھ جائیں تو یہ انسان کی ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو دنیا ہماری پسندیدہ چیزوں سے بھری پڑی ہے۔ اپنے لیے وقت نکالیں اور ان چیزوں سے لطف اندوز ہوں۔ خود سے محبت کرنا سیکھیں اور دوسروں کی باتوں پر زیادہ دھیان نہ دیں۔ خوش رہنا یوں ہی نہیں آتا، اس کے لیے ہمیں پریکٹس کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ویسے ہی جیسے سنگرز یا ایتھلیٹ مسلسل اچھی کارکردگی دکھانے کے لیے اور کامیاب ہونے کے لیے پریکٹس کرتے ہیں۔ ابراہم لنکن نے ایک دفعہ کہا تھا کہ عام طور پر لوگ اتنا ہی خوش رہتے ہیں جتنا وہ رہنا چاہتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو عموماً ہمارا مزاج اکھڑا، تھکا ہوا یا اکتاہٹ زدہ ہوتا ہے۔ اب آپ کسی دن اٹھتے ہوئے اپنے مزاج کو تبدیل کر کے دیکھیے اور اپنی صبح کا آغاز ایک مسکراہٹ سے کیجیے اور دن بھر میں ہونے والی مثبت تبدیلیوں پر غور کریں، تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ ایک چھوٹا سا عمل کیسے پورے دن کو تبدیل کر دیتا ہے۔ خوشی ایک ایسا احساس ہے جس کو ہم تب محسوس کرتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ زندگی بہت خوبصورت ہے۔ جب لوگ کامیاب ہوتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں یا پرسکون ہوتے ہیں تو وہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ خوشیوں کی تلاش کرنا ایک مستقل عمل ہے جسے مختلف لوگ مختلف طرح محسوس کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے نزدیک خوشی اپنے لیے طے کیے گئے مقاصد تک کامیابی سے پہنچنے کا نام ہے، جبکہ کچھ لوگ اپنی خوشی کو کسی خاص چیز کو حاصل کرنے کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں، جیسا کہ مجھے ایسی گاڑی مل جائے یا ویسا گھر مل جائے وغیرہ وغیرہ۔ جب انہیں وہ چیز مل جاتی ہے جس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں یہ خوشی عارضی محسوس ہوتی ہے اور وہ اس سے بہتر کسی چیز کو حاصل کرنے کے ساتھ اپنی خوشی کو جوڑ دیتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خوشی ہماری ذات کے لیے ہمارا انتخاب ہے اور ہم کسی بھی چیز کو اپنی خوشی کے لیے منتخب کر سکتے ہیں۔ خوشیاں ہمارے ارد گرد ہر وقت موجود ہوتی ہیں، بس ہمیں ان کا انتخاب کرنا سیکھنا ہوگا۔ زندگی تو گزر رہی ہے، بعض دفعہ حالات ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں، لیکن جو چیز ہمارے اختیار میں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ پیش آنے والے حالات و واقعات پر ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کو ہر جگہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں دکھائی دیں گی۔ جب ہم خوشیاں دینے والے کسی لمحے کو نظر انداز کرتے ہیں تو ہم اس لمحے کی خوشی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم زندگی کی سادہ چیزوں سے مکمل طور پر لطف اندوز نہیں ہوں گے تو ان سے حاصل ہونے والے فوائد سے خود کو محروم کر لیں گے۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ انسان کے کچھ خاص رویے اور عادتیں اسے ہر حال میں خوش رکھنے کا باعث ہوتی ہیں۔ جو لوگ ہر حال میں خوش رہتے ہیں، لوگ انہیں دیکھ کر سوچتے رہ جاتے ہیں کہ ان کی خوشی کا راز کیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش رہنے کے چند طریقے بتائے جائیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ خوش رہنے کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اس بات پر غور کیا کریں کہ آپ کس قدر خوش نصیب ہیں۔ آپ کو جتنی بھی نعمتیں حاصل ہیں ان کی گنتی شروع کر دیں۔ جتنا زیادہ آپ یہ کام کریں گے اتنی ہی زیادہ آپ کو خوشی ملے گی۔ خوش رہنے والے لوگ کبھی نا امید نہیں ہوتے۔ جو لوگ سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں وہ حالات و واقعات کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے، بلکہ وہ خاص رویے اور اصول اپناتے ہیں اور ہر طرح کے حالات و واقعات میں ان رویوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں سب سے اچھی صلاحیت یہ ہوتی ہے کہ یہ مشکل حالات میں بھی امید نہیں چھوڑتے۔ صورتحال جتنی زیادہ نا امیدی پیدا کرنے والی ہو، ایک خوش رہنے والا کامیاب انسان ایسی صورتحال سے بھی پر امید رہنے کا طریقہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ ایسے لوگ ناکام بھی ہوں تو ناکامی کو ایک موقع سمجھتے ہیں، ترقی کرنے اور زندگی سے سبق سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا کو ایسی جگہ سمجھتے ہیں جو ختم نہ ہونے والے مواقعوں سے بھری پڑی ہے۔ ایسے لوگ مشکل حالات میں بھی پر امید رہتے ہیں۔ ہمیشہ خوش رہنے والے لوگ غیر معمولی طاقت اور حوصلے کے حامل ہوتے ہیں، چاہے یہ عمل ان کے لیے تکلیف دہ ہی کیوں نہ ہو۔ سوال یہ ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو اپنی کامیابی دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں۔ بہت سی نئی ریسرچز ہو رہی ہیں جن سے واضح ہوا ہے کہ دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ معیاری وقت گزارنے سے انسان زیادہ خوش رہتا ہے۔ جو لوگ ہمیں اچھے لگتے ہیں ان کے ساتھ وقت گزارنے سے نفسیاتی طور پر ہماری صحت اور خوشحالی کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ ایک خوشگوار دن گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر رات 7 سے 8 گھنٹے نیند پوری کی جائے۔
اور پورا ہفتہ باقاعدگی سے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ بظاہر اس سادہ سی عادت کو اپنانا مشکل ثابت ہو سکتا ہے۔ زیادہ سونے اور بہتر انداز سے نیند پوری کرنے سے ڈپریشن نہیں ہوتا اور ایک مثبت رویہ اپنانے میں مدد ملتی ہے۔ سوشل میڈیا ہمیں خوشی کا ایک جھوٹا احساس دیتا ہے اور یہ بہت اہم ہے کہ ہم اس جھوٹی کیفیت میں نہ رہیں۔ جو لوگ سوشل میڈیا خصوصاً فیس بک، انسٹاگرام کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، وہ ان لوگوں کی نسبت جو ان کا استعمال کم کرتے ہیں ناخوش رہتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو سوشل میڈیا کی بجائے ان لوگوں کے ساتھ تعلق رکھیں جو آپ کو پسند ہوں۔ سوشل میڈیا سے کچھ وقت کے لیے دوری بنائیں۔ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ اپنی فالتو چیزوں کو دوسروں کو دینے والا نقصان میں رہتا ہے اور چیزیں حاصل کرنے والے کو فائدہ ہوتا ہے، جبکہ اس کا فائدہ دینے والے کو بھی ہوتا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ معاشرے کے ستائے ہوئے لوگوں کی مدد کرنے کا عمل حقیقت میں مدد کرنے والے کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ جو لوگ خوش رہتے ہیں وہ اس حقیقت کو جانتے ہیں۔ مسلسل کوشش ترقی کا ثبوت ہے۔ ہمیشہ خوش رہنے والے لوگ اس اصول کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ ایسے لوگ غیر معمولی قوت اور حوصلے کے حامل ہوتے ہیں اور انہیں پوری طرح استعمال کرتے ہیں۔ وہ سیکھتے ہیں، پھر چاہے یہ عمل ان کے لیے تکلیف دہ ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ زندگی کبھی بھی کسی کے لیے پرفیکٹ نہیں ہوتی۔ وہ کیجیے جس سے آپ کو خوشی ملتی ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، خوشیوں کو اپنے اندر تلاش کیجیے۔ ہمیں کب خوش رہنا ہے اور کتنا خوش رہنا ہے، اس کا جواب ہمیں اپنے اندر سے ملتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔